جو اہل سنت کے عقائد بیان کیے ہیں اپنی کتاب فقہ اکبر میں، ہم اس اعتبار سے اہل سنت ہیں. نئی کوئی بات نکالتا رہے اس میں تو وہ امام صاحب کی اس میں اضافہ نہیں ہوگا. ہمارے امام نے جو کہا ہے، ہمارا امام عقیدے میں کون ہے؟ آپ اہل سنت کے بانی کا نام جانتے ہیں؟ آپ اہل سنت کے بانی کا نام جانتے ہیں؟ اہل سنت کا امام اور بانی کون تھا؟ نہیں جانتے آپ. اسے کہ مولویوں نے آپ کو بھٹکا کر رکھا ہے. اہل سنت اپنے امام کو جانتے ہیں؟ کس کی فقہ پر عمل کرتے ہیں آپ؟ امام اعظم ابو حنیفہ کی فقہ پہ چلتے ہیں. اور عقیدے میں ہمارا امام کون ہے؟ ہم نیچے والوں سے جواب چاہتے ہیں. ہمارا امام اہل سنت کون ہے؟ آپ جانتے ہیں؟ نہیں جانتے ہیں تو ہاتھ اٹھائیے. نہیں جانتے ہیں تو ہاتھ اٹھائیے کہ نہیں جانتے ہیں. تو میں بتاؤں کہ ہمارے امام اہل سنت کون ہے. ہمارے فرقے اہل سنت والجماعت کا بانی کون ہے؟ کس نے یہ فرقہ بنایا اور کب سے یہ فرقہ چل رہا ہے؟ اور یہ فرقہ حق ہے، حق پر قائم ہے. تو نام یاد رکھیے گا. آج میں بتا کے جا رہا ہوں. دوبارہ کبھی اس پروگرام میں آپ کے آیا گاؤں میں تو میں پوچھوں گا یاد ہے کہ نہیں آپ کو اپنے امام کا نام؟ ہمارے ایک امام فقہ کے ہیں اور ایک امام عقیدے کے ہیں. فقہ کے امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ ہیں اور عقیدے کے امام حضرت امام ابو المنصور ماتریدی رضی اللہ عنہ ہیں. حضرت امام ابو المنصور ماتریدی رضی اللہ عنہ وہ ہمارے امام اہل سنت والجماعت ہیں. انہوں نے فرقہ اہل سنت والجماعت قائم کیا اور وہ فقہ حنفی کے مطابق عمل کرتے تھے. انہوں نے عقیدے کو جمع کیا. تو ہمارا امام اہل سنت امام ابو المنصور ماتریدی رضی اللہ عنہ ہیں. امام اعظم کے بعد ہی کے ہیں تو وہ ہمارے امام ہیں. تو ہم اپنے امام کے مطابق تو الحمدللہ چل رہے ہیں. اب عصر حاضر میں دور حاضر میں جو طرح طرح کے لوگ تیار ہو رہے ہیں اور سامنے آ رہے ہیں تو یہ فتنے کا زمانہ ہے. اپنے امام کے طریقے پر ہی اور صوفیاء کرام کے طریقے پر قائم رہنے میں ہی عافیت ہے. عاقبت درست رکھنی ہے اگر تو صوفیاء کرام کے طریقے پر رہنے کی ضرورت ہے. اولیاء اللہ اور بزرگان دین یہ حضرات قادری بزرگ اور چشتی سلسلے کے اور سہروردی سلسلے کے اور فردوسی سلسلے کے اور مداری سلسلے کے اور جتنے اولیاء اللہ ہیں وہ سب ہمارے بزرگ ہیں. وہ ہم سبھی کو اللہ کا ولی سمجھتے ہیں اور سب کا احترام کرتے ہیں. تو خانقاہ مجیبیہ نے حضرت تاج العارفین کی تعلیمات کو آج بھی جاری رکھا ہے اور لوگوں کو چاہیے کہ تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کریں. ہر مجیب خانقاہ کا ہر مرید اگر سمجھنا چاہتا ہے، نماز کا پابند ہونا چاہتا ہے تو اپنے پیر صاحب کو جا کے دیکھ لے خانقاہ میں کیسے 5 وقت نماز نکل کے آتے ہیں نماز کے لیے. 5 وقت کی نماز آتے ہیں تو نماز شروع ہوتی ہے. اس پر اپنے پیر صاحب کے طریقے پر اس کو عمل کرنا ضروری ہے کہ مسجدیں آباد جیسے پیر نے مسجد آباد رکھی ہے تو مرید مسجد آباد رکھے گا. اپنی اپنی مساجد مرید عبادتوں میں لگا رہے گا. فیض اسی کا نام ہے. اس طرح سے فیض الحمدللہ جاری ہے اور ضرورت ہے ہم اپنی بہو بیٹیوں سے بھی کہتے ہیں کہ وہ قرآن اور نماز سے اپنا تعلق قائم رکھیں اور اپنے بچوں کو مسلمان بنانے کی کوشش کریں. مسلمان بنانے کی، ایسا مسلمان جس کو کوئی نہیں بہکا سکے. جب یہ ہماری ملت کی بہو بیٹیاں اپنے بچوں کو سچا اور پکا مسلمان بننے کی اپنی گود سے ٹریننگ دینی شروع کریں گی تو بڑا ہو کر کے وہ کہیں نہیں بھٹکے گا. وہ لا الہ الا اللہ کبھی نہیں چھوڑے گا. کہیں پر چلا جائے وہ محمد رسول اللہ کا انکار کبھی نہیں کرے گا.
وہ اہل سنت والجماعت سے کبھی نہیں پھرے گا، وہ تو اہل وہابیت اور تشیع کی طرف نہیں جائے گا۔ اس کو ضرورت ہے کہ اپنے بچوں کو اپنی آغوش میں رکھ کر کے بچپن سے یہ سمجھاتے رہیں کہ وہ اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتا ہے، وہ مسلمان ہے، قرآن اس کی کتاب ہے، اللہ ایک ہے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، اور امام اعظم ابو حنیفہ اس کے فقہ کے امام ہیں۔ یہ بچوں کو بچپن سے بتانے کی ضرورت ہے تاکہ بچے کبھی زندگی میں بڑے ہو کر کے گمراہ نہیں ہوں۔ ابھی گمراہ کرنے کی بہت سی صورتیں سامنے آ چکی ہیں، سب بدعقیدہ اور بے دین قسم کے لوگ سامنے آ کر کے اللہ رسول کا ہی حوالہ دیتے ہیں، قرآن کا ہی حوالہ دیتے ہیں اور حدیث ہی پیش کرتے ہیں، تو اس سے دھوکہ نہیں کھانا ہے کہ وہ اپنے صوفیاء کرام اولیاء اللہ اس طریقے پر جو ہم قائم ہیں اسی پر اپنے آل اولاد کو بھی قائم رکھنے کی کوشش کریں تاکہ ان کا دین بچا رہے۔ دین کا حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے بارے میں فرمایا کہ جب دجال کا ظہور ہوگا تو پوری دنیا میں وہ گھومے گا اور سب کو اپنی خدائی ماننے پر مجبور کرے گا، اور پوری دنیا کی اکنامی اور اقتصادی چیزیں اس کے ہاتھ میں ہوں گی۔ وہ یہ کہے گا لوگوں سے کہ مجھے خدا تسلیم کرو تو میں تم کو روٹی دیتا ہوں، مجھے خدا تسلیم کرو تو میں تم کو پانی دیتا ہوں، یہ سب اس کے قبضے میں ہوگا اور ایک بہت بڑی آزمائش وہ اللہ کی طرف سے ہوگی۔ اور روایتوں میں یہ بھی ہے کہ وہ ایسا دور ہوگا کہ دیندار لوگ اپنی عورتوں کو گھروں میں باندھ کر کے رکھیں گے کہ وہ دجال کی جماعت کی طرف نہ چلی جائیں، وہ بھاگنا چاہیں گی، عیش و آرام کی زندگی اور چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے گھروں سے نکلنا چاہیں گی، تو دیندار لوگوں کو باندھ کر کے رکھیں گے کہ باہر نہ نکلیں۔ یہ صورتحال ہوگی تو ضرورت ہے کہ نماز اور قرآن سے اپنا تعلق مضبوط رکھیے اور اپنے بال بچوں کو بھی سکھائیے، قرآن پڑھنا سکھائیے۔ کتنے لوگ ابھی بیچارے بوڑھے ہو گئے ہیں جن کو کلام پاک پڑھنے نہیں آتا، ان کے ماں باپ نے نہیں سکھایا ان کو، جن کو نماز، اب وہ میرے پاس آتے ہیں مجھے فلانی بیماری ہے، مجھے آسیب کا اثر ہے، مجھے یہ ہے، تو میں ان کو بتاتا ہوں آپ آیت الکرسی پڑھ لیا کیجیے، بولے نہیں آتی ہے، یا قرآن نہیں پڑھا ہے تو دیکھ کر کے بھی نہیں پڑھا ہے، پڑھ سکتے ہیں، زبانی بھی جب زبان کو نہیں آتا ہے ان کے تو پھر کیا کریں گے وہ؟ ان کے گارجین نے نہیں سکھایا ان کو، ابھی اس سے تجربہ حاصل کیجئے اور اپنے بچوں کو سکھائیے کہ وہ قرآن پڑھنا جانے۔ انگریزی ہندی تو آپ سکھاتے ہیں، اس کو کلام پاک پڑھنا سکھائیے، کم سے کم خود قرآن پڑھ کر کے فتنوں سے تو بچے گا اور ہدایت تو حاصل کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت رکھی ہے مسلمان کے لیے، اس ہدایت پر مسلمان کا قائم رہنا، جم کر کے رہنا، یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ جیسے بزرگان دین کے ہاں کہتے ہیں کہ الاستقامت فوق الکرامت، استقامت جو ہے وہ کرامت سے زیادہ بڑی چیز ہے۔ اب کوئی آ کر کے آپ کو کچھ تماشے دکھانا شروع کر دے تو اس سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، دیکھنا یہ ہے کہ وہ بے نمازی تو نہیں ہے، بے وضو تو نہیں ہے، ناپاک تو نہیں ہے، وہ تماشے دکھا کے سیدھے سادے عوام کو دھوکے میں ڈالتا ہے، اسے شریعت کے خلاف کام کرتا ہے اور لوگ اس کو بزرگ سمجھنے لگتے ہیں، تو یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو ضرورت اب ایسی ہے کہ نماز اور قرآن یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ قرآن کو جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور میرے اہل بیت، ان دونوں کو پکڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تو گویا اہل بیت سے محبت، قرآن کی تعلیمات پر عمل، قرآن کا پڑھنا، قرآن سے وابستہ رہنا، اس لیے یہ کتاب جو ہے وہ قیامت تک باقی اور موجود رہنے والی ہے، اس کو کوئی نہیں مٹا سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے تمام برادران طریق کو اچھی اور نیک توفیق عطا فرمائے اور اپنی خانقاہ اور اپنے مشائخ سے
عقیدت ان کی باقی رکھے، ادھر ادھر اپنے کانوں کے کچے نہ بنے کہ کوئی سنیت کی دوسری تعریف کر کے ان کو ادھر لے کے چلا جائے۔ اس لیے کہ جو مرید ہوتا ہے اور شیخ کے ہاتھ میں ہاتھ رکھتا ہے وہ اللہ سے عہد کرتا ہے، وہ اللہ سے عہد کرتا ہے۔ جب ہم مریدی پیری مریدی کیا ہے؟ عہد کرنا ہے، وعدہ کرنا ہے۔ جب وعدہ کرتا ہے دو کاروباری جب وعدہ کرتے ہیں کسی معاملے میں تو کہتے ہیں، وعدہ کرنے کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا وہ کہتے ہیں ہاتھ ملاتے ہیں، ہاں ملاؤ ہاتھ، اس پر قائم رہنا ہے۔